الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ ناظرین، یہ ہمارا دوسرا حصہ ہے زکوٰۃ سے متعلق۔ پہلے حصے میں آپ کے سامنے وعیدات ذکر کی گئی تھی، یعنی وہ قرآنی آیتیں اور احادیث جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کو کے اوپر غصے کا اظہار فرمایا، اور ایک طرح سے یہ کہہ لے کہ وارننگ دی ہے، جسے ہمارے یہاں ڈانٹ کہتے ہیں، ڈانٹ ذکر فرمائی اور آخرت کی سزا ذکر فرمائی۔ چنانچہ مستقل اور بھی آیات ہیں جو وعیدوں سے متعلق ہیں۔ قرآن نے ذکر فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ خرابی ہے اس آدمی کے لیے جو عیب لگانے والا ہے، تانا دینے والا ہے، الذی جمع مالا وعددا، کہ وہ مال کو اپنے جمع کر کے رکھ رہا ہے اور گن بھی رہا ہے، یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا یہ مال اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، وہ چونکہ اللہ کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، اس لیے فرمایا اسے حطمہ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور خود قرآن نے پوچھا وما ادراک ما الحطمہ، آپ جانتے ہیں یہ حطمہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ آگ نہیں ہے جس کو فائر آفس میں فون کر کے بجھا سکیں آپ، بلکہ یہ وہ آگ ہے جو دلوں تک جھانکتی ہے اور دلوں تک پہنچتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلائی ہوئی آگ ہے، یہ اتنی آسانی سے بجھنے والی نہیں ہے۔ تو ناظرین، اب اس دوسرے حصے میں آپ کے سامنے ایک سوال کا جواب عرض کرنا ہے، اور پھر انشاءاللہ مسائل لے کر کے جائیں گے۔ وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ آخر ہم محنت کر کے مال کو کماتے ہیں تو ہم مال کی زکوٰۃ کیوں دیں؟ یہ ہر آدمی کے ذہن میں آتا ہے ناظرین، کہ صبح سے شام تک دکان پر محنت میں کر رہا ہوں، صبح شام تک مشقتیں میں جھیل رہا ہوں، بھاگ دوڑ میں کر رہا ہوں، نوکری کی شکل میں، ڈیوٹی کی شکل میں، دکان پر بیٹھنے کی شکل میں، اور محنت مزدوری کی شکل میں، یا اسی طرح سے بزنس مین آدمی ہے، بزنس کی شکل میں، کسان آدمی ہے، کھیت پر محنت مزدوری کر رہا ہے، تو میں زکوٰۃ کیوں دوں؟ تو پہلی بات تو ناظرین یہ کہ یہ بات یاد رہے کہ یہ سوچ غیروں کی سوچ ہے، یہ ایمان والوں کی سوچ نہیں ہے۔ چونکہ قارون کو جب کہا گیا تھا کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ فِي الدُّنْيَا، قرآن کریم کی مستقل آیت ہے ناظرین، وہ اب ذہن میں نہیں آ پا رہی ہے، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ اللہ نے جو تجھے دیا ہے مال، اسی کے ذریعے تو آخرت کو بھی اپنی آخرت کے گھر کی بھی تیاری کر، اور دنیا سے بھی اپنا حصہ مت بھول۔ تو اس نے یوں کہا تھا انما اوتیت علی علم، کہ یہ تو میں اپنے ذاتی ہنرمندی کی وجہ سے دیا گیا ہوں، یہ میری ہنرمندی ہے، میری ذہانت کا نتیجہ ہے، میری ایک طرح سے کہ ٹیلنٹ اور تجربے کا نتیجہ ہے، میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ سوچ کافروں کی ہے، یہ اللہ کے ماننے والوں کی، ایمان والوں کی یہ سوچ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم کیوں دے زکوٰۃ؟ تو اس کا جواب ناظرین یہ ہے کہ ہم اور آپ اور ہماری تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں۔ ہم اور آپ کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ ہم جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو ہمارے جسم کے اوپر ایک چیتڑا بھی نہیں تھا، اور جب جائیں گے تو بھی کچھ نہیں لے کر کے جائیں گے، خالی ہاتھ یہاں سے چلے جائیں گے۔ اسی لیے جب سکندر کا انتقال ہوا تو اس نے یوں کہا تھا کہ مرنے کے وقت میرے ہاتھ کا اپنی زبان نکال دینا۔ تو لوگوں نے یوں کہا، مشیروں نے، وزراء نے، کہ یہ لوگ یوں کہیں گے کہ ساری دنیا فتح کر کے بھی اس کا پیٹ نہیں بھرا ابھی تک، اور یہ لالچ کر کے جا رہا ہے۔ اس نے کہا رے نادانو، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں یوں دکھانا چاہتا ہوں دنیا والوں کو کہ میں پوری دنیا کو فتح کرنے والا سکندر بادشاہ دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، کچھ لے کر کے نہیں جا رہا ہوں۔ تو ناظرین، ہم جب آئے تھے، جب بھی ننگے تھے اور کچھ نہیں تھا ہمارے پاس، جب جائیں گے جب بھی صرف ایک کفن ہوگا، وہ بھی جو دوسرے دیں گے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اب سوال سیدھا یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ کیوں دیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے ناظرین کہ ہمارے پاس جو بھی کچھ ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ ہم ظاہری اعتبار سے جو کرتے ہیں، ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیسہ لگا لیا اور ہم دکان کھول کر کے بیٹھ گئے، یہ اس کے بعد تو گراہک آنا ہی آنا ہے، کسٹمر آنا ہی آنا ہے۔ نہیں ناظرین، یہ ہماری بھول ہے۔
اللہ تبارک و تعالی اللہ فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، اللہ جس کا چاہتے ہیں رزق جس کا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کشادہ کرتے ہیں، اور جس کا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی رزق تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ناظرین جو روزانہ مشاہدے میں اور دیکھنے میں آتی ہیں کہ انسان کوشش اسباب اختیار کرتا ہے، ان اسباب کے اندر جان پیدا کرنا اور اس سے آگے بات کو بڑھانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہی میں ہے۔ اس کو میں ایک مثال سے آپ کا سمجھاتا ہوں۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی مدد اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی تھے جناب ذکی کیفی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا ان کی لاہور کے اندر دینی کتابوں کی دکان تھی۔ ایک مرتبہ وہ اٹھے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تجارت میں اپنے عجیب عجیب قدرت کے نمونے دکھلاتا ہے۔ فرمایا ایک مرتبہ جب وہ اٹھے، نیند سے بیدار ہوئے، تو انہوں نے دیکھا کہ پورے لاہور شہر کے اندر موسلادھار بارش ہو رہی ہے اور دھڑا دھڑ بارش ہو رہی ہے، پانی گھٹنوں تک بھرا ہوا ہے، جیسا ہمارے بھی علاقوں پہلے ہو جاتا تھا، بلکہ بہت سی جگہ بھی ہوتا ہے کہ گلیاں نیچی ہے اور یہ کچی ہے تو کیچڑ ہو جاتا ہے، پانی زیادہ ہو جاتا ہے، نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، نکاسی کا راستہ نہیں ہوتا۔ تو فرماتے ہیں کہ پانی گھٹنوں سے اوپر تک بھرا ہوا تھا۔ مجھے خیال آیا میری کتابوں کی دکان ہے دینی، اور یہ دینی کتابیں نہ ان سے بھوک مٹتی ہے نہ ان سے پیاس مٹتی ہے، چونکہ آدمی ظاہری اعتبار سے یوں کہہ لے کہ یہ ایک فالتو مد سمجھی جاتی ہے، یعنی اس کے لیے نہ کوئی شوق زیادہ ہوتا ہے، دنیا کے اپنے لاکھوں کے شوق پورے ہو جاتے ہیں، لیکن دینی کتاب جب تمام چیزیں پوری ہو جاتی ہے، جب ذہن میں آتی ہے، وہ بھی کوئی ضرورت پڑتی ہے تو کہ چلو ایک آدھ کتاب خرید کر لائیں گے، کہیں جماعت میں گئے شوق پیدا ہو گیا، یا اسی طرح کہیں بزرگوں کی مجلس میں چلے گئے شوق پیدا ہو گیا، جلسے میں گئے وہاں کچھ بیانات سنے شوق پیدا ہو گیا، تب ذہن میں بات آتی ہے، ورنہ کون دینی کتابوں کی طرف اتنی آسانی سے جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے بھی ذہن میں خیال ہی آیا کوئی اتنی ضرورت تو ہے نہیں، کون دینی کتابیں خریدنا آئے گا اتنی بارش میں، کسے ضرورت ہے؟ لیکن فرماتے ہیں کہ وہ حکیم الامت مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ بھی تھے، تو کہتے ہیں ان کے دل میں خیال آیا کہ نہیں، اللہ نے میری روزی کا ظاہری سبب وہاں سے رکھا ہے، اس لیے مجھے اپنی سی کوشش کرنی چاہیے، باقی اور آگے کا کام رب کا ہے، وہ میرا نہیں ہے۔ تو یہ ذہن میں بات آئی، اور کہتے ہیں میں نے چھتری اٹھائی اور میں پانی میں سے گزرتا ہوا کپڑے اوپر کر کے اپنی دکان پر پہنچا، اور پھر ذہن میں بات آئی کہ چلو آج کوئی گراہک تو آنے والا ہے نہیں، پکی بات ہے، آج میں بیٹھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت ہی کر لیتا ہوں۔ تو فرماتے کہ بارش لگاتار برس رہی تھی، پانی بھرا ہوا تھا، اور لوگ پلاسٹک کور لے کر کے، جس کو ہمارے علاقوں میں پنی کہہ دیا جاتا ہے، برساتی کہہ دیا جاتا ہے، وہ سر پر ڈال کر کے آ رہے تھے، اور فرماتے کہ اس سے زیادہ بکری ہوئی جتنی نارمل ٹائم پہ ہو رہی تھی۔ تو مجھے تعجب ہو رہا تھا کہ یا اللہ، یہ آخر انہیں کیا ضرورت پیش آ گئی اتنی بارش میں کہ یہ دینی کتابیں خریدنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہمارا اور آپ کے بس کا کام نہیں ہے کہ اگر ہم نے کسی سے قرض لے کر کے، یا ہمارے والد محترم نے ہمیں پیسے لگا کے دے دیے کہ ہمارے پاس گراہک آ ہی جائیں، چاہے وہ تجارت ہو یا وہ دکان ہو یا وہ نوکری ہو، اور یہ اسی طرح سے کیا نام کسان ہو، یہ سب ظاہری اعتبار سے اپنے اسباب کو پورا کر رہے ہیں، ورنہ اس سے آگے کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اور اس کا مشاہدہ بھی میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں کہ بعض مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بندہ شکایت کر رہا ہوتا ہے کہ جی میں نے دکان کھولی اور بہت اچھی چل رہی تھی 2 سال 3 سال تک، اس کے بعد حالت یہ ہے کہ خرچے نکلنے مشکل ہیں، دکان کے کرائے نہیں نکل رہے ہیں، دکان کے بجلی کے بل نہیں نکل رہے ہیں، اور حالت خراب ہے، چلنا مشکل ہے، جبکہ پہلے بھی یہ وہی مال لگتا تھا، اب بھی وہی مال لگ رہا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں رزق دیتے ہیں، جس کا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ٹائٹ کرتے ہیں، اور ٹائٹ بھی کرنا ناظرین یہ ہمارے اپنے بدعملی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ بندہ سمجھ جائے اور بندہ جانا تیار ہو جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ٹائٹ بھی کرتے ہیں۔ تو بہرحال اب جب آپ کی یہ بات سمجھ میں آ گئی، تو اب اس کے بعد سمجھیے گا ایک بندہ رہ جاتا ہے کسان، وہ محنت کرتا ہے، اس کا بھی کام ناظرین صرف یہ ہے کہ وہ جو ظاہری رکاوٹیں ان کو ختم کر دے، زمین کو نرم کر دے، اس کے اندر بیج ڈال دے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے ناظرین کہ اگر 2 کوئنٹل اناج آپ گڑھا کھود کر کے ڈال دیں، یا چاول ڈال دیں، دھان ڈال دیں، اور اس کے اوپر مٹی ڈال دیں، تو مہینے کے اندر وہ سارا مٹی بنا ہوا ملے گا آپ کو۔ لیکن آپ ایک ایک دانہ بکھیر رہے ہیں، اور وہ دانہ مستقل زمین میں گر رہا ہے،
اور زمین میں گرنے کے بعد آپ نے زمین کو نرم کر دیا، پانی دے دیا، لیکن اس کے بعد وہ کون سی طاقت ہے ناظرین، جو وہ چھوٹا سا دانہ زمین کے سینے کو چیرتا وہ باہر نکلتا ہے، اور چھوٹی سی کونپل اتنی نرم و نازک رہتی ہے کہ اگر چھوٹا سا بچہ بھی اس کو پکڑ کر کے مسل دے تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور ادھر ناظرین ایک سمجھنے کے لیے آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اگر بڑے سے بڑا درخت 200 سال پرانا پیڑ اس کو کاٹ کر کے آپ دھوم میں ڈال دیں گے تو وہ 2 دن میں 4 دن میں سوکھ کر کے سوکھی لکڑی بچ جائے گا، لیکن یہ چھوٹا سا پودا کونپل جو زمین کے سینے کو چیر کر کے نکلا ہے، یہ ٹمپریچر برداشت کرتا ہوا گرمی کا سردی کا یہ بڑا ہوتا ہے، اس کے اوپر پھول آتے ہیں، اس کے اوپر پھر پھل کھلتے ہیں جو ہماری اور آپ کی غذا بنتے ہیں۔ اسی کو قرآن نے ذکر فرمایا انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، کہ کیا کھیتی تم کرنے والے ہو یا ہم کرنے والے ہیں۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ کیا یہ بارشیں ہم برساتے ہیں یا تم برساتے ہو، وہ پانی جو تم پیتے ہو اس کو ہم برساتے ہیں یا تم برساتے ہو۔ تو ناظرین یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی کار فرمائی ہے، اور اسی لیے فرمائے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اسی نے بنائی ہے، اسی نے پیدا کی ہے تمہارے لیے تمام چیزیں، اور پھر ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات وبکل شیء علیم، اس نے تمہارے لیے تمام چیزیں بنائی ہیں۔ تو ناظرین جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ بنایا، دماغ اللہ نے دیا، ہاتھ اللہ نے دیے، اور سب کچھ اللہ نے دیے، ذہانت اللہ نے دیے، اللہ نہ کرے کہ اگر دماغ کا کوئی ایک دماغ کا ذرا سا حصہ کام کرنا انسان کا بند کر دے تو انسان پاگل بن کر کے پتھر مار رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ مجھے اسی موقع پر ایک شاعر ہے عمار اقبال پاکستان کا، اس کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ یوں بنی ہے رگیں جسم و جاں کی، یوں بنی ہے رگیں جسم و جاں کی، ایک نس ٹس سے مس اور بس، مسئلہ دسترس اور بس۔ تو ناظرین یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جو ذہانت دی ہے وہ بھی اللہ نے دی ہے، جو صحت دی ہے وہ اللہ نے دی ہے، جو ہاتھ پاؤں دیے ہیں وہ بھی اللہ نے دی ہے، جو سب کچھ اللہ کا ناظرین۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یوں بھی کہتے کہ پورے سال میں تمہیں 97.5 روپے ہمیں دینے ہیں اور تمہیں جو ہے نا 2.5 روپے خود رکھنے ہیں تو یہ بھی حق بجا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے میرے بندے کمزور ہیں، انہیں ضرورت ہے، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم کیا کہ ایک تو مستقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے کھانے پینے کا حساب معاف کر دیا، اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ کرم کیا کہ ہمارے جیسے کمزوروں کے اوپر کرم یہ کیا کہ اللہ نے صرف 100 روپے میں 2.5 روپے رکھے ہیں، وہ بھی سال میں 1 مرتبہ۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ آگے میں آپ کے سامنے بلا کسی تمہید کے تیسرے حصے میں انشاءاللہ زکوٰۃ کی مسائل ذکر کروں گا۔ یہ کئی حصے ہونے والے ہیں، آپ ان کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا، اور مستقل ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ ہم اور بھی ہمت کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں۔ اور اگر آپ کو کوئی بھی اور بھی مسئلہ کسی بھی طرح کا پوچھنا ہو انشاءاللہ، نماز سے، روزے سے، زکوٰۃ سے، حج سے متعلق پوچھنا ہو تو انشاءاللہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا، تاکہ انشاءاللہ ہم مستقل قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اکابرین کے فتاوی کی روشنی میں انشاءاللہ ہم آپ کے سوالوں کے جواب دے سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔